کہ صادق سنجانی صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس کلیریفیکیشن کو. سر معذرت کے ساتھ 2.5 لاکھ میں وہ کہتے ہیں گھر لے کے دکھا دیں آپ اسلام آباد میں 2.5 لاکھ روپے میں، ایک ایسے وقت میں جب عام آدمی کو لالے پڑے ہیں روزگار کے، لوگ اپنی ڈیتھ کی طرف چل کے جا رہے ہیں خود. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب 300 پاکستانی یونان کے ساحلوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے 40% نوجوان سروے کے مطابق ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے، اور ہمارے بچوں کو قبر اور کفن نصیب نہیں ہو رہا، وہ مچھلیوں کا خوراک بن رہے سمندروں میں، وہ صحراؤں میں کھوں اور پرندوں کا خوراک بن رہے ہیں. اور جب 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں اور 3 کروڑ آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ہمارے ملک میں، اور 62% لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، وہاں پہ تو آلریڈی جو مراد حاصل ہے ان کو ختم کرنا چاہیے، خصوصاً ججز کے، جرنیل کے اور سول بیوروکریٹس کے. بجائے اس کے کہ ہم ان کے مراد ختم کریں، ہم پارلیمنٹیرینز کی بھی مراد بڑھا رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. اور میں نے اسی وجہ سے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ، اپنی اختلافی رائے اس کے موقع پر دی تھی. اور ایک اور بات جو بہت ہی افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی قانون سازی جب کی جاتی ہے تو چور دروازے سے کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایجنڈے میں اس کا ذکر ہی نہیں تھا، اچانک سپلیمنٹری ایجنڈا متعارف کیا گیا. 3 بل یہ میرے ساتھ پڑھیں، یہ 3 بل آپ اندازہ کر لیں، یہ 3 بل یہ 5 منٹ میں پاس کیے گئے، نہ کسی کو پڑھنے کا موقع دیا گیا، نہ سمجھنے کا موقع دیا گیا. اور جو ترمیم کا حق ہے ہر پارلیمنٹیرین کا کہ وہ ترمیم دے، ترمیم جمع کرے، حق کی ترمیم، اس کو بھی ساقط کر دیا گیا. کسی کو ترمیم کا حق نہیں دیا گیا. میں نے بولنے کی کوشش کی، مجھے بولنے نہیں دیا گیا. جب بولنے دیا گیا پھر میرا مائک آن نہیں کر دیا گیا، اور میرے ڈائسینٹنگ نوٹ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے میں نے اس موقع کے اوپر ریکارڈ کرائی، جو کہ میری سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے، یہ قانون سازی کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اس سے ایک اچھا میسج پارلیمنٹ کے بارے میں پبلک کے اندر. سر یہ آپ کی بات درست ہے، مگر مجھے تو یہ بھی تعجب ہوا نہ صرف کہ بلڈوز ہوا ہے، یہ کیسے وقت میں بلڈوز ہوا ہے، اور اس کے بعد تمام تر اکراس دا پارٹی ڈیوائیڈ سب نے حامی بھر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ آپ سے کہا کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے 15 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے، مفت پیٹرول ہے، مفت بجلی ہے، مفت گیس ہے، مفت پانی ہے، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، اور ریٹائرمنٹ پر ایک کینال کے 2 پلاٹ اسلام آباد میں. 10 لاکھ روپے سپریم کورٹ کے جج کی پینشن ہے، ٹیکس ایگزیمپٹڈ پینشن، اور ان کو تاحیات گاڑی، ڈرائیور، پیٹرول، پانی، بجلی، گیس، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو آلریڈی ہمارا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ غلط جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو اپوز کیا، اور جب چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ یونانیمسلی، تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے احتجاج کیا کہ نو یونانیمسلی، میری ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، میرا اختلاف ہے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ رولنگ دی کہ ہاں آپ کا ڈائسینٹنگ نوٹ اور آپ کا اختلاف جو ہے وہ ریکارڈ. مگر سینیٹر صاحب لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیوں. ہم سے یہ سوال وزیر دفاع خواجہ آصف پوچھ رہے ہیں، ان امپلائمنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ مواقع اسی حکومت نے دینے، کس نے دینے ہیں؟ بجٹ، پی پی پی، پی ایم ایل این نیگوشیشن کی آرم ٹوسٹنگ کی نظر ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، آج انہوں نے پرچم سرنگوں کر دیا تھا 300 پاکستانیوں کے سوگ میں، لیکن پرچم سرنگوں سے تو نہیں ہوتا، آپ کو سٹیپس اٹھانے چاہیے. کیوں لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے بھاگ رہے ہیں روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں طبقاتی تقسیم ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں میرٹ نہیں ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں اشرافیہ کا 1% اشرافیہ، 1% اشرافیہ. انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہوا ہے. بجٹ کے اندر کیا ہے؟ آج سلیم مانڈوی والا جو ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی فائننس کے چیئرمین ہیں اور جنہوں نے بجٹ کے اوپر سینٹ کی طرف سے ریکمنڈیشن پیش کرنی تھی، آج انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ اس بجٹ میں سینٹ کے فلور پہ کہا، حکومت کا ممبر ہے، کہ اس بجٹ میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے لیے بجٹ ہے، سودخوروں کے لیے بجٹ ہے، ساہوکاروں کے لیے بجٹ ہے، اشرافیہ مرات یافتہ طبقے کے لیے بجٹ ہے. اس میں پاکستان کے لیے تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، اس میں پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. خود وزیر خزانہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے 9th ریویو کو کمپلیٹ اور کامیاب بنانے کے لیے یہ بجٹ بنایا گیا ہے. تو جب آپ نے بجٹ 9th ریویو کو پیش نظر رکھ کے بنایا ہے تو وہ کیسے غریبوں کا اور پاکستان کا بجٹ ہو سکتا ہے؟